حمد و ثنا خداوند متعال کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو، آپ سب عزیزان کو خداوند متعال کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اس لیے کہ انسان کا بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے۔ تقوی وہ صفت ہے، وہ وصف ہے کہ جس کے تذکر اور یاد دہانی کی پروردگار عالم نے نصیحت کی ہے، اور مومنین کے لیے نماز جمعہ کے پہلے خطبہ کو اس لیے قرار دیا کہ ایک یاد دہانی رہے۔ انسان اس لیے کہ بھول جاتا ہے اپنی مشغولیات میں، اپنی زندگی کی مصروفیات میں۔ ہر ایک کو، جتنا بھی کوئی انسان جس مقام پر بھی ہو، اس کو خداوند متعال کے تقوی کے تذکر اور نصیحت کی ضرورت ہے۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے، تقوی بہترین وصف ہے، تقوی انسان کے لیے سپر ہے، ڈھال ہے۔ جیسے ڈھال انسان کو تیروں، تلواروں، نیزوں سے بچاتی ہے، اسی طرح سے تقوی انسان کو ان تباہیوں اور بربادیوں سے بچاتا ہے کہ جو انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی کا باعث بنتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب علیم کا سبب بنتی ہیں۔ تو جو انسان باتقوی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، اس کے پاس یہ بہترین نعمت ہے جو پروردگار عالم نے اس کو عنایت کی ہے۔ بہترین نعمت یعنی جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، جس کے اندر اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت کا ایمان نہیں ہے، وہ انسان ایک وحشت کے، ایک تنہائی کے گھر میں رہتا ہے۔ اس کے دل کے اندر وہ نورانیت نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ نور نہیں ہوتا کہ جو اس کے قلب کو منور کرے۔ ایک موحد انسان، اللہ پر ایمان رکھنے والا انسان، اس کا دل نورانی ہوتا ہے، اس کے اندر خدا کی یاد ہوتی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے واقعاً۔ یعنی اگر ہم تصور کریں وہ اقوام، وہ لوگ، وہ مکاتب کہ جہاں اللہ کا تصور نہیں ہے، جہاں پر جسے کہیں کہ وہ کسی خالق اور مالک کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، تو کس قدر ان کی زندگی بے ہدف ہے، بے مقصد ہے۔ کوئی زندگی کا ہدف اور مقصد نہیں ہے۔ اگر زندگی کا جب خدا نہیں ہے زندگی میں، تو پھر زندگی کا ہدف مقصد فقط کھانا پینا رہ جاتا ہے، فقط اسی دنیا کی جو ہے نا وہ نعمتیں ظاہری اور یہی جو مادی چیزیں ہیں، یہی اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہیں، اور یہ انسان کو اطمینان نہیں دیتی، یہ انسان کو مطمئن نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان سب کچھ رکھنے کے باوجود، ایسے لوگ جن کا خدا پر ایمان نہیں ہے، ایسے افراد سب کچھ رکھنے کے باوجود، ان کے پاس سب کچھ ہے ظاہری طور پر، مادی اعتبار سے، لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہے، قلب کے اندر وہ نورانیت اور معنویت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے خالق نے انہیں خلق کیا ہے، وہ مقصد وہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، اس مقصد کے لیے اپنی زندگی کو نہیں گزار رہے ہیں۔ لہٰذا خداوند متعال کا تقوی، اس کے اوپر ایمان رکھنا، اس کی نافرمانیوں سے بچنا، ایک بہت بڑی نعمت ہے جو پروردگار عالم نے مومنین کو عطا کی ہوئی ہے۔ اس کو ہم فرض کریں، تقوی پرہیزگاری کو ہم قید کے عنوان سے نہ لیں، اس کو ایک جسے کہیں کہ ایک بندھن ہے، یعنی بندھن نہیں ہے، یہ اصل میں آزادی ہے۔ انشاءاللہ بھی عرض کرتا ہوں، جس آیت کی بھی میں نے انتخاب کیا ہے پہلے خطبہ کے لیے، اس میں عرض کرتا ہوں کہ واقعاً جو حقیقی معنوں میں اگر آزاد انسان ہے، تو وہ ہے جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، یہ حقیقی معنوں میں آزاد انسان ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین پابندی کا نام ہے۔ ہاں، دین ظاہر میں پابندی کا نام ہے، ظاہر میں، لیکن حقیقت میں انسان کو پرواز عطا کرتا ہے۔ اور جو ظاہر میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، ظاہر میں سمجھتا ہے کہ میں کسی شریعت اور کسی قانون کا پابند نہیں ہوں، حقیقت میں وہ خواہشات کے پنجرے کا قیدی ہے، وہ خواہشات کے پنجرے کا قیدی ہے، وہ اپنی انانیت کے قید خانے کے اندر بند ہے۔ وہ پرواز نہیں کر سکتا کہ جو ایک موحد انسان، اللہ پر ایمان رکھنے والا انسان جو پرواز کر سکتا ہے، جو جسے کہے اس کی صلاحیتیں آگے بڑھ سکتی ہیں،
یہ انسان کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا جو خداوند متعال کے اوپر ایمان نہیں رکھتا۔ جو جس آیت کا انتخاب کیا ہے سورہ اعراف کی آیت ہے، اور یہاں پہ پروردگار عالم جو ہے وہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ وہ لوگ کہ جو رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ رسول نبی تو واضح ہے، امی کا کیا مطلب ہے؟ امی کا مطلب بعض مختلف لوگوں نے کیا، بعض نے کہا کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، بعض نے کہا کہ جو ام القریٰ سے ہے یعنی مکہ کے رہنے والے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پڑھا لکھا نہ ہونا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عیب ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ پڑھا لکھا ہونا عیب نہیں ہے اور فضیلت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، پڑھنا لکھنا بذات خود کوئی فضیلت نہیں ہے۔ پڑھنا لکھنا بذات خود کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ پڑھنا لکھنا ٹول ہے، ہتھیار ہے، ذریعہ ہے علم کو حاصل کرنے کا۔ یعنی انسان پڑھائی لکھائی سے کیا کرتا ہے؟ علم حاصل کرتا ہے۔ تو اگر قرآن نے نبی کو امی کہا ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو یہ ان کی فضیلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ ہم علم حاصل کرنے کے لیے پڑھنے لکھنے کے محتاج ہیں، یعنی ایک ہتھیار کے محتاج ہیں، ایک آلے کے محتاج ہیں۔ جب تک ہمیں پڑھنا لکھنا نہیں آئے گا ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی کی عظمت یہ ہے کہ جس کو پڑھنے لکھنے کی حاجت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی اس کو کسی آلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو پڑھنے لکھنے کی حاجت اور ضرورت کے بغیر ہی مدینۃ العلم قرار دیا ہے، اسے مدینۃ العلم قرار دیا۔ مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے پڑھنے اور لکھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جو نبی کی وصف ہے امی، یہ عظمت ہے کہ اس کو پڑھنے لکھنے کی اصلاً ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے جائے لکھنے پڑھنے کی۔ اور پروردگار عالم نے یہ بتلانا تھا کہ اے لوگو، میں نے یہ جو پڑھنے لکھنے کے وصف اپنے نبی سے لیا ہے تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں نے اپنے حبیب کو ڈائریکٹ اور بلا واسطہ، ٹھیک ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ علم عطا کیا ہے کہ جو واقعاً حقیقی معنوں میں علم ہے اور علم کا کمال ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ مدینۃ العلم ہے پاک نبی۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ ہے کہ جن کا کتبی اعتبار سے وہاں پہ تذکرہ موجود ہے تورات میں، انجیل میں۔ کون؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نبی کون ہے کہ جو امر بالمعروف کرتا ہے اور نہی عن المنکر کرتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے اور نیکیوں کا حکم دیتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ خبائث کو حرام کرتا ہے اور طیبات کو حلال کرتا ہے۔ یعنی یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، شریعت محمدی وہ بہترین قانون ہے کہ جو طیبات انسان کے لیے حلال کرتا ہے، یعنی جو پاک اور پاکیزہ، جو فطرت کے مطابق ہیں۔ یعنی ہر حلال چیز کیا ہے؟ فطرت کے مطابق۔ ہر حرام چیز کیا ہے؟ جو فطرت کے خلاف، حرام فطرت کے خلاف ہے۔ یعنی اگر سمجھانے کے لیے بات عرض کروں، دیکھیں پنکھے چل رہے ہیں، یہ مثال کے طور پر فرض کریں لائٹیں مثلا چلتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ 220 وولٹ اس کو ملتا ہے، یہ 220 وولٹ کا کرنٹ ملے گا تو یہ پنکھے چلیں گے۔ لیکن اگر آج کل سولر کا زمانہ ہے، ڈی سی اگر اس کو آپ دیں تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ڈی سی اس کے ساتھ یہ ہے نا میچ نہیں کرتا، یہ اس کے ساتھ نہیں چلتا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی کرنٹ کا اور اس چلنے والی چیز کا آپس میں ہم آہنگی ہونا ضروری ہے۔ پروردگار عالم نے جو قانون بنایا ہے، جو شریعت محمدی کو نازل فرمایا ہے، وہ اور انسان آپس میں میچ کرتے ہیں۔ یعنی شریعت کا ہر قانون انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اور ہر حرام چیز
یعنی اگر فرض کریں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر انسان کی وولٹیج 220 ہے تو شریعت کے ہر حکم کا جو وولٹیج ہے وہ 220 ہے، اور ہر حرام چیز جو ہے وہ 220 نہیں ہے، وہ انسان کو جسے کہ اڑا کے رکھ دے گی، وہ اس کو فیوز کر دے گی، اس کو جلا دے گی۔ یہ خبائث تمہارے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ اس ذات نے ہر حکم دیا، اس لیے کہا کہ اس نے حلال کیا کس کو؟ طیبات کو، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو تمہارے ہم آہنگ ہیں۔ اگر اس ذات نے اگر مثال کے طور پر تمہارے لیے جوے کو، اگر شراب کو، اگر زنا کو، اگر سود کو اگر حرام قرار دیا ہے تو کس لیے؟ اس لیے کہ تمہاری فطرت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، تمہاری روح کے ساتھ، تمہارے جسم کے ساتھ یہ سازگار نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، یہ تمہیں جلا دے گی، یہ تمہیں عذاب علیم میں، رسوائیوں میں مبتلا کر دے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس ذات نے طیبات کو حلال کیا اور جو ہے نا وہ خبائث کو حرام کیا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وہ نبی کون ہے کہ جو تمہارے بوجھوں کو، تمہارے وزنوں کو تم سے اٹھا لیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بہت بہترین اگر ہم توجہ کریں کہ کون ہے نبی، یعنی وہ غیر فطری چیزیں، وہ غیر فطری احکامات جو انسان کی فطرت کے مطابق نہ تھے، جو انسان کی فطرت کے خلاف تھے۔ بت پرستی کیا ہے؟ بت پرستی ایک جہالت کا نام ہے، حماقت کا نام ہے۔ انسان عقل و شعور رکھنے والا انسان بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ 360 بت تھے خانہ کعبہ میں، ہر بت کی ایک اپنی شریعت تھی، اپنا قانون تھا، ایک اپنے اس کے اصول و ضوابط تھے۔ اگر کسی نے بارش والے بت کے سامنے اگر سجدہ کرنا ہوتا، عبادت کرنی ہوتی، اس کے لیے فلاں چڑھاوا چڑھاؤ، اس کے لیے فلاں قوانین کی پابندی کرو۔ یہ انسان کی جسے کہیں کوئی شرف کے خلاف تھا، انسان کے کرامت کے خلاف تھا۔ یہ 360 بتوں کے پیچھے چلنا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ ایک معبود کو چاہتا ہے، اور کون سا معبود؟ ایسا معبود جو ہمارا محتاج نہ ہو، ہم اس کے محتاج ہوں۔ یہ 360 بت تو ہمارے محتاج ہے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کو جسے باقی رکھنے کے لیے وہ ہمارے محتاج ہیں۔ ہمیں اس معبود کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا محتاج نہ ہو، ہم اس کے محتاج ہوں۔ ہمیں اس معبود کی ضرورت ہے کہ جو ہر وصف میں کمال ہو، علم کے اعتبار سے کمال، قدرت کے اعتبار سے کمال، دوام کے اعتبار سے کمال، ہر اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے کمال، ہر اعتبار سے وہ کمال ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک اہم کام قرآن مجید نے فرمایا وہ کیا؟ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، کہ وہ نبی وہ ہے کہ جو ان کے بوجھوں کو، ان کے وزنوں کو ان سے اتار دیتا ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ رسیاں، وہ زنجیریں، وہ جکڑنے جس نے انسانیت کو جکڑا ہوا تھا، جس نے باندھا ہوا تھا، نبی پاک آئے ان کو کھولنے کے لیے، انسان کو آزاد کرنے کے لیے۔ اے انسان، تو اس لیے نہیں ہے کہ تو مثال کے طور پر بت کے سامنے اپنی اولاد کو قربان کرے، تو اس لیے نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اب ایسے ایسے قوانین تھے کہ جو انسان واقعاً دنگ رہ جاتی ہے انسان کی عقل، کہ کتنے پست اور حقیر قوانین تھے جو اس زمانے میں تھے۔ اور پاک نبی نے یہ جو رسیاں کھولی ہیں، ان زنجیروں کو توڑا ہے، اور مکہ میں توڑا، مدینے میں توڑا، اور وہ رسیاں اور زنجیریں کہ جو انسان نے حتیٰ آج کے زمانے میں بھی جو رسیاں اور زنجیریں انسان کو جنہوں نے جکڑا ہوا ہے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون نے، شریعت محمدی نے ان رسیوں اور ان زنجیروں کو بھی توڑ دیا ہے، اور وہ توڑ دیتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے جو وصف بیان فرمایا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ وہ کون کیا ہیں، کہ جو بوجھوں کو اتارنے والے ہیں، جو انسانیت کی پشت ان فضول قسم کی چیزوں سے بوجھل تھے، ان کے اوپر وزن تھا، پاک نبی آئے، انہوں نے ان سارے قوانین کو منسوخ کیا اور وہ قانون لے کر آئے جو انسان کی فطرت سے ہم آہنگ تھا، جو انسان کے اوپر بوجھ نہیں ہے بلکہ اس کو آزادی دینے والا ہے۔ اور ان رسیوں کو توڑ دیا کہ جنہوں نے انسانیت کو جکڑا ہوا تھا،
فالذین آمنوا بہ، اور کون ہے مومنین کہ جو اس کے، جب پاک نبی تو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن جو مومنین ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اس نبی پر ایمان لے کر آئے، ان کے وعدوں پر اعتماد کیا۔ اے یا رسول اللہ، آپ ہمیں آزادی دینے کے لیے اس قانون کو لے کر آئے ہیں، ہم آپ کے اس قانون کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تائید کی، ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی۔ وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد اور نصرت کی۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی، اس روشنی کی اتباع کی کہ جو پروردگار، جو اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ بہرحال مفسرین نے اس کو بیان کیا، البتہ جو متفق ہے وہ یہ کہ قرآن مجید یعنی وہ قانون کہ جو پروردگار عالم نے نبی کے ساتھ نازل فرمایا وہ قرآن مجید ہے، جو نورانیت ہے، جو انسانوں کو ان بوجھوں سے آزاد کرتا ہے، ان رسیوں سے آزاد کرتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مومنین وہ ہیں کہ جو اس کی اتباع کرتے ہیں، اس نور کے پیچھے چلتے ہیں۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے، یعنی شریعت محمدی، قانون محمدی یہ روشنی ہے، یہ چراغ ہے، یہ انسان کو ہدایت عطا کرتا ہے، یہ انسان کو تاریکیوں سے نکالتا ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے ایمان لے کر آئے، جنہوں نے رسول خدا کی مدد کی، جنہوں نے ان کے ساتھ چلے، ان کی اتباع کی۔ قرآن فرما رہا ہے یہی کامیاب لوگ ہیں۔ یعنی اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر ایک سکسیسفل مین اگر بننا چاہتے ہو دنیا میں، اگر یہ چاہتے ہو کہ تم فلاپ انسان نہ ہو، ناکام انسان نہ ہو، تو پھر اس کا راستہ قانون محمدی پر چلنا ہے، شریعت محمدی کے اوپر چلنا ہے۔ اگر شریعت رسول خدا پر چلو گے تو ہر صورت میں کامیابی ہے، ہر صورت میں کامیابی ہے۔ ظاہری طور پر عزت ملے پھر بھی کامیاب، ظاہری طور پر تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے پھر بھی کامیاب، ہر صورت میں کامیابی۔ قرآن فرما رہا ہے اولئک هم المفلحون، یعنی یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ آج کل میں عرض کرتا ہوں مختلف موٹیویشنل سپیکرز، مختلف لوگ لوگوں کو کامیابی کے ذرائع اور راستے بتاتے ہیں۔ آئیں ہم قرآن سے سمجھیں کہ قرآن کامیابی کا راستہ کون سا بتلا رہا ہے۔ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ یہ شریعت، یہ دین، یہ قانون جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اگر اس پر چلو گے، اگر اس نور کی اتباع کرو گے تو یہ تمہیں آزاد کرے گا، یہ تمہیں ہر طرح کی رسیوں سے، ہر طرح کی جکڑنوں سے تمہیں آزاد کرے گا، ہر طرح کا بوجھ تم سے اتار دے گا، اور وہ نورانیت اور روشنی عطا کرے گا کہ جس میں تم تاریکیوں میں بھٹکتے نہیں پھرو گے، بلکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عرض کیا کہ قانون محمد مصطفیٰ، شریعت رسول خدا انسانوں کو آزادی عطا کرتے ہیں، ہر طرح کی جکڑن سے، ہر طرح کے بوجھ سے اس سے اتارتی ہے، اور اس کو پرواز، یہ قانون، یہ اسلام دین کے اندر اس قدر طاقت ہے، یہ فطرت کے مطابق ہے، اور جب فطرت کے مطابق ہے تو یہ انسان کے ان بندھنوں کو توڑ کر اس کو آزادی عطا کرتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ فارمولہ صرف صدر اسلام کے لیے نہیں ہے، یہ مکہ اور مدینہ کے لیے یہ فارمولہ نہیں ہے، یہ فارمولہ ایسا ہے کہ زمان اور مکان سے آزاد ہے۔ یعنی جس جگہ پر بھی اس فارمولے کو اپلائی کیا جائے گا، اس فارمولے کو لگایا جائے گا، یہ جواب دے گا، یہ انسان کو آزادی عطا کرے گا، انسان کو عظمت عطا کرے گا، اس کو کرامت عطا کرے گا۔ آج اگر جن اقوام نے اس عزت کو پایا ہے، اس آزادی کو حاصل کیا ہے، تو اس کا راستہ یہی ہے، اس کا راستہ قرآن کا راستہ ہے، اس کا راستہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا راستہ ہے۔ اگر قرآن نے یہ فرمایا کہ کافرین کو تم پر کوئی سبیل اور کوئی
سلطہ اور کوئی سلطنت حاصل نہیں ہے. کافر مومن کے اوپر حاکمیت نہیں کر سکتا. مومن ہے، اسلام ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے علو اور برتری عطا کی ہے. دین اس طرح سے، شریعت اس طرح سے، اسلام اس طرح سے کہ اصل میں پروردگار عالم نے جس پرچم کو بلند کیا ہے وہ اسلام کا پرچم، وہ قرآن کا پرچم. لہذا باقی انسانیت کو چلانے والے جو بھی دعویدار ہوں گے وہ انسان کو پستی کی طرف لے کر جائیں گے، وہ ذلت کی طرف لے کر جائیں گے. اگر بلندی چاہتی ہے یہ انسانیت تو اس کا راستہ ہے کہ قرآن کے دروازے پر آئیں، اسلام کے راستے پر آئیں. آج جن اقوام نے قرآن کے ان فارمولوں پر عمل کیا ہے پروردگار عالم نے ان کو عزت عطا کی ہے، عظمت عطا کی ہے. علماء کرام کا جو وظیفہ اور ذمہ داری بنتی ہے غیبت کبریٰ میں، ہر امام، میں عرض کیا کرتا ہوں، ہر امام ہمارا شہید ہے. کیوں شہید ہے؟ کس لیے؟ اس لیے کہ ظالم ان سے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے، ان کے مفادات خطرے میں ہوتے تھے. غیبت امام میں علماء کی ذمہ داری وہی ہے کہ انہوں نے اس اپنے زمانے کے لوگوں کو آزادی عطا کرنی ہے. علماء انبیاء کے وارث ہے. کیا مطلب ہے؟ انبیاء کے وارث ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسی راستے کو آگے بڑھاتے ہیں جو انبیاء کا راستہ ہے، اسی طرح سے چلتے ہیں جس طرح انبیاء چلتے تھے. انبیاء علیہ السلام اس لیے آئے کہ انسانوں کو آزاد کریں، ان کے اوپر بوجھ کو اتار دیں. اس لیے آئے کہ ان رسیوں کی جکڑنوں سے ان کو آزاد کر دیں. اس لیے انبیاء آئے. غیبت کبریٰ میں، امام کی غیبت میں علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مولا امیر علیہ السلام کا وہ فرمان کہ جس میں یہ فرمایا کہ پروردگار عالم نے علماء سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا، کیا؟ کہ وہ بھوکوں کی بھوک پر خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے. وہ بھوکوں کی بھوک کے اوپر، اگر معاشرے کے اندر کچھ مظلوم لوگ ہیں، کچھ ظالم ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے وہ وسائل جو اس نے تمام بشریت کے لیے بنائے ہیں وہ نہیں پہنچ رہے ہیں، علماء کا وظیفہ بنتا ہے، علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے خلاف جدوجہد کریں، کوشش کریں، مظلوموں کا حق دیں، ان کو ظالموں کے چنگل سے نکالیں. عزیزو، غیبت امام میں یہ علماء کی ذمہ داری، اور ہمارے علماء نے مشکل ترین حالات میں دین کی حفاظت کی، دین کو محفوظ راستے سے آگے پہنچایا. یہاں تک کہ انقلاب اسلامی ایران جو برپا ہوا، یہ کس لیے؟ کیا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اس لیے انہوں نے قیام کیا کہ وہ خدا نخواستہ اقتدار چاہتے تھے؟ ہرگز نہیں. اگر اقتدار چاہنے والا شخص ہوتا تو ان کی جائیدادیں ہوتی، ان کا جسے کہیں کہ مال و متاع ہوتا، ان کے بعد رہبر شہید. آپ دیکھیں اگر انہوں نے یہ اقتدار کے لیے، دنیا طلبی کے لیے اگر اس حکومت کو حاصل کیا ہوتا تو ان کے خزانے ہوتے. آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مشہد میں ان کا گھر اسی طرح سے پرانا گھر جو ان کا آبائی گھر ہے، وإلا ان کی کوئی جائیداد نہیں. ان کا کل متاع، کل گھر کا سامان ایک والٹ کے جتنا بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم. ایک ہمارے مرج تقلید، ایک ایسا جس کے پاس خون بے حساب جس کے پاس ہے، جو انقلاب کا ایران کی تمام تر جسے کہیں وسائل اور مال و دولت کے اوپر ایک حکم دے اس کا حکم نافذ ہے، لیکن اس کے اپنی جائیداد اور متاع، مال و متاع اتنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کے لیے اس اقتدار کو حاصل نہیں کیا. کس لیے کیا؟ اللہ کی حاکمیت کے لیے، اللہ کے اسی شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لیے، پرچم اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے، انسانیت کو تیار کرنے کے لیے. یہ ہدف اور مقصد. اس مقصد کے لیے شہداء نے قربانیاں دی. اس لیے جسے کہ ماؤں نے اپنے لال دیے، انہوں نے اپنے جسے کہیں کہ گھر بار لٹائے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے. اور آج الحمدللہ ان شہداء کے قربانیوں کا اثر ہے
کہ آج اسلام کو عزت ملی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کو عظمت ملی ہے، آج لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ کون سی قوم ہے کہ جو آج کے فرعون کے مقابلے میں، آج کے یزید کے مقابلے میں جس نے پرچم حق کو بلند کیا۔ آج لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اسلام کیا وجہ ہے کہ اسلامی فرقوں میں سے باقی فرقے اس طرح سے دشمن کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوئے جس طرح سے مکتب اہل بیت والے کھڑے ہوئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، علی مولا نے ہمیں بتلایا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ تم ظالم کے دشمن بن کے رہو، مظلوم کے ساتھی بن کے رہو۔ ہمیں کربلا نے سکھلایا ہے کہ اگر کوئی یزید آئے اور انسانیت کی فلاح اور اس کی بہبود کے راستے اور اس کی آزادی کے راستے کو اگر جسے کہ منہدم کرنے کے لیے اور اس نشان کو مٹانے کے لیے اسلام کے پرچم کو سرنگو کرنے لگے، تم ان سے مقابلے میں کربلا برپا کرو، اس کے مقابلے میں جسے کہ اپنی جان کو قربان کرو اور اس کے راستے کو روکو۔ عزیزو، آج کے زمانے میں واقعاً بہترین، میں کہتا ہوں معجزہ یعنی اسلام کا معجزہ، قرآن کا معجزہ، انقلاب اسلامی ہے۔ آج بہترین معجزہ دنیا بھر کے وہ مسلمانان، وہ جوانان، وہ اہل ایمان جس جہاں پر بھی ہوں، جو آج کے زمانے میں دشمن کے سامنے سینہ سپر ہیں، وہ آج کے زمانے کا معجزہ ہے کہ آج جہاں پر ایک سامنے طاقت ہے، جہاں پر کچھ ایسے فرعون ہیں کہ جو آج کے انسانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کیا ہے؟ یہ صہیونیت کیا ہے؟ ان کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ ان کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم انسان ہیں، ہمارے علاوہ باقی کوئی انسان نہیں، وہ دوسروں کو انسان نہیں سمجھتے، دوسروں کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بچوں کو مار دو، جس کو مارنا ہے مار دو، لیکن ایک صہیونی کی جان کی بہت قیمت ہے، باقی ان کے لیے بھیڑ بکریاں ہیں، باقی ان کے لیے انسان ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، دوسروں کو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ اگر واقعاً یہ قربانیاں نہ ہوتی، انقلاب نہ ہوتا، اگر آج کے زمانے میں کربلا کے فرزند ان کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوتے، تو آپ یقین کریں کہ یہ اغلال، یہ رسیاں، یہ جکڑنے، یہ وزن، اس نے پوری انسانیت کو جکڑنا تھا۔ رہبر شہید نے اپنا خون دے کر، اپنی جان دے کر انسانوں کو، آج کے انسانوں کو آزاد کیا، ان کے اوپر سے بوجھ کو اٹھایا۔ یہ کم قربانی نہیں ہے، اگر ریزسٹ نہ کرتے، وہ اگر اپنی جان کو اگر قربان نہ کرتے، کسی صورت میں بھی اسرائیل اور امریکہ اور آج کے فرعونوں اور یزیدوں کا راستہ نہ روکا جا سکتا، اور انہوں نے جس طرح سے اور زیادہ آگے سے آگے بڑھنا تھا۔ آخری گزارش ایک عرض کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں، دیکھیں جب حق اور باطل کی جنگ ہے، جب یہ معلوم ہے، یقینی ہے کہ آج ایک طرف لشکر حق ہے، ایک طرف لشکر باطل ہے، تو ایک باطل کا ایک اہم ہتھیار لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنا ہے، ان کے ذہنوں میں شبہات ڈالنے ہیں، شکوک ڈالنے ہیں، ان کے ذہنوں میں ایسی باتیں پیدا کرنی ہے جس سے وہ تشویش میں مبتلا ہو جائیں، جس میں وہ اور ایک لفظ ہے انگریزی میں عرض کرتا ہوں، نان ایشوز کو ایشو بنانا، یعنی ایک مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو مسئلہ بنایا۔ مثال کے طور پر فرض کریں، مثلا ایک شبہ یہ کہ جی مثال کے طور پر امام خمینی کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، آیا یہ کوئی 13ویں امام ہے؟ بابا ہمارے شیعہ کا ایک چھوٹے سے بچے سے بھی آپ پوچھیں تو امام کتنے؟ امام 12 ہیں، اور کوئی امام نہیں ہے، 12 امام ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر فرض کریں کوئی اگر انہیں امام خمینی کہتا ہے تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ وہ امام ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے جیسے پیش امام، امام مسجد، امام جماعت، وہاں پر تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی امام جماعت کو آپ نے امام کیوں کہا ہے، یعنی جو لیڈ کر رہا ہو، فارسی میں رہبر کہتے ہیں
اور عربی میں امام کہتے ہیں، اسی رہبر کا ترجمہ امام ہے۔ اس قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ مثال کے طور پر امام ہے، اس معنی میں بارہ امام ہے، جو امامت منصب ہے جو پروردگار عالم نے جو عطا کیے وہ ان کے لیے۔ لہٰذا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے شبہات تو بعض اپنے بھی تقلید سے متعلق اور نہیں معلوم، مثال کے طور پر آج کل آپ کو میڈیا پہ ملے گا زنجیر زنی صحیح ہے یا نہیں ہے، فلاں مسئلہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یعنی اس طرح کے مسائل کو ہوا دینا کہ جس میں مومنین آپس میں دست و گربان ہوں، جن میں آپس میں اختلاف بنے، جس میں آپس میں جھگڑیں، جس میں آپس میں لڑے، فلاں مسئلہ کیسا ہے، اہل سنت برادران کے اندر اس طرح کے مسائل، ایران میں مسجد اہل سنت کی مسجد ہی کوئی نہیں ہے، ایران نے شام میں یہ کام کیا، اس طرح یعنی ایسی چیزوں کو ہوا دینا کہ جس کے نتیجے میں مسلمان سنی شیعہ آپس میں علیحدہ ہوں، شیعہ کے ساتھ لڑے، سنی کے ساتھ لڑے، یہ دشمن کی چال ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں سوالات ہو سکتے ہیں، شبہات ہو سکتے ہیں، ہم اس کو بعد میں بھی بیٹھ کر ڈسکس کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب جنگ کی حالت ہو، جب دشمن ہمارے وجود کو مٹانے کے در پہ ہے، تو پھر ایسے صورت میں ہمیں دشمن کے مقابلے میں اکٹھے ہونا ہے، اپنے فرعی اپنے جزئی اختلاف کو ہم نے بالائے طاق رکھنا ہے، اس کو بعد میں کر لیں گے، حل کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے میں ہمارا وہ دشمن ہے، اسرائیل دشمن ہے کہ جو ہمیں صفحہ ہستی سے نابود کرنا چاہتا ہے، ہمارا وہ دشمن ہے کہ جو اسلام کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، وہ اس کا بہترین ذریعہ اور ہتھیار یہ ہے کہ وہ مثال کے طور پر فرض کرے ایران کو شکست نہیں دے سکا، لیکن وہ ترکی پہنچ گیا، اسے یہ لگ رہا ہے کہ فرض کریں ترکی کو آمادہ کر کے، ترکی کو تیار کر کے، یا مثال کے طور پر سعودی عرب کو انوالو کر کے وہ آپس میں مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے اور اس طرح سے طاقت حاصل کرے اور پھر مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کرے، تو یقیناً اگر یہ جو ممالک ہیں اگر تھوڑا سا بھی فہم و شعور رکھتے ہوں اور سمجھ رکھتے ہوں تو اس بات کو درک کرنا چاہیے کہ ہمارے آپس میں ہم مسلمان ہیں، بالآخر فرض کرے ترکی کے لوگوں کے ایران کے لوگوں کے ساتھ مشترکات زیادہ ہیں، اختلافات بھی ہیں، عقیدے میں اختلاف ہو سکتا ہے، روش اور طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بالآخر ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، اور اسی طرح سے سعودی عرب کے ساتھ اختلافات بھی ہیں لیکن بہت زیادہ مشترکات ہیں، لیکن ہمارا ٹرمپ کے ساتھ نیتن یاہو کے ساتھ تو کوئی مشترک چیز نہیں ہے کہ ہم ان کی جو ہے نا وہ خدمت کریں اور مدد کریں۔ لہٰذا آخری گزارش یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کی حکومت جس طرح سے پہلے اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور اس جنگ کے اندر نہیں کودے اور اس طرح سے اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے رہے، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی پاکستان کی حکومت اسی پالیسی کو آگے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان آپس والی جنگ کو بجھائیں گے اور دشمن کے مقابلے میں، اسرائیل کے مقابلے میں، امریکہ کے مقابلے میں انشاءاللہ آپس میں متحد ہوں گے، تاکہ جو وہ طاقتیں، یہی امریکہ اور اسرائیل پاکستان کو بھی نابود کرنا چاہتے ہیں، اگر بلوچستان کے حالات اگر خراب ہیں تو اس کے پیچھے بھارت اور اسرائیل کا ہاتھ ہے، وہ ہے کہ جو وہاں پر جو ہے نا مختلف دہشت گردوں کا جو ہے نا جسے کہیں کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو جسے کہیں کہ فنڈنگ کر رہے ہیں، ان کو ابھار رہے ہیں، اور وہ ہمارے فوجی جوان، ہمارے دوسرے دیگر لوگ، یہ لوگ جو ہے نا وہاں پہ قتل کیے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر ایک جو ہے وہ ناامنی ہو، کمزور ہو اور پاکستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے۔ ہمیں یقیناً دشمن کی ان سازشوں کے مقابلے میں بصیرت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، وحدت کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، تاکہ ہم انشاءاللہ دشمن کو شکست دیں اور اس کی ناک کو زمین پہ رگڑیں۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم آج کے زمانے میں اپنی وظائف اور ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما، لشکر اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما، لشکر باطل کو ذلیل و رسوا فرما، اور ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.